إله إلا هو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. آج ہم 7ویں پارے کے احکام جانیں گے، اور پہلے جز میں وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے، یا جن امور کو اس نے پسند فرمایا. یہ سورہ المائدہ ہے اور 88 نمبر اس کی آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا عطا کردہ حلال و طیب رزق کھاؤ. کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رزق ہے اسے تم کھاؤ. حلال کھانا جو طیب ہے، جو تمہیں، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. مانا یہ ہے کہ اپنی روزی کے بارے میں ہمہ وقت تمہیں اپنے مالک کا خیال رہنا چاہیے کہ تمہارے مالک، تمہارا پروردگار، اس کا حکم کیا ہے. کہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی میں تو یہ سارا کام ہم نہیں کر رہے. تو اس لیے حلال روزی کی بہت اہمیت ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولادیں راہ راست پہ رہیں، نیکی پہ رہیں، بدی اور برائی سے بچی رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو رزق حلال کھلائیں، اور رزق حلال ہی کی بڑی برکات جو ہیں وہ ان کی زندگی میں شامل رہتی ہیں. دوسرا حکم جو ہے وہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے. نہ باز پرس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر، لیکن باز پرس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو. تو اس کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ کھلایا جائے 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا جو تم کھاتے ہو کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑے پہنائے جائیں انہیں، یا آزاد کیا جائے غلام. اور جو نہ پائے ان میں سے کوئی چیز تو وہ روزے رکھے 3 دن. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ. اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی. اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. یہاں پر قسم کے لیے یمین کا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے. اور یہ یمین کیا ہے؟ دراصل یمین کا جو لغوی معنی ہے وہ تو قوت ہے. اور دائیں ہاتھ کو یمین اسی لیے کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی نسبت سے دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے یمین کا لفظ جو ہے وہ دائیں ہاتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور پھر قسم کھانے کے لیے بھی یمین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک ذمہ داری انسان پہ ہوتی ہے. تو یمین کے لیے اصطلاحی معنی جو ہے وہ قسم کا ہے. اور قسم کی پھر آگے قرآن پاک نے کہا کہ نہ باز پرس کرے گا تم سے اللہ تمہاری فضول قسموں پر. تو لغو جو ہے، لغو اس کا معنی جو ہے وہ بے فائدہ کام ہے، جس میں بے مقصد کام ہے. تو ایسی قسم جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور بغیر کسی ارادے کے زبان سے ویسے ہی کوئی بات نکل جائے تو وہ یمین لغو ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. اگر بغیر کسی ارادے کے انسان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، وہ قسم سے کہتا ہے قسم سے میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن اس کا ارادہ، اس کی نیت اس میں نہیں ہے، اور وہ کوئی بات ایسی کرتا ہے جو بغیر مقصد کے ہے، تو وہ ایسی قسم، اس طرح جو قسم کا لفظ استعمال ہونا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس پہ تو مواخذہ نہیں ہے. مگر دوسری قسم جو ہے تم سے، لیکن باز پرس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو. تو اس کا ہمیں قرآن پاک تعلیم دے رہا ہے کہ ہمیں اس پر پہرا دینا چاہیے. اگر ہم کوئی اسے کہیں گے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ وہ ہے ایسی قسم جو منعقد ہو جاتی ہے، اور اس پر پھر مواخذہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم تم سے کریں گے. وہ کیا ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم اٹھانا، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آئندہ یہ کام ضرور کروں گا، اور پھر وہ کام نہ کرے. اگر کرنے کی قسم تھی تو نہ کرے اس کو، تو وہ اس پہ کفارہ دینا پڑے گا. اور اگر نہ کرنے کی قسم تھی اور کر لیا اس کو، تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا. تو یہ یمین منعقدہ ہے. اور یمین غموس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمدن، جان بوجھ کر کوئی جھوٹی قسم اٹھانا. جھوٹ کے ساتھ انسان کو پتہ ہے کہ میں قسم پہ بات ٹھہری ہے،
اور اس شخص نے قتل نہیں کیا ہے، اور جھوٹ بولے، جان بوجھ کر انسان جھوٹ بولے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، یا کسی کے مال کا معاملہ ہے، اپنے مال کا معاملہ ہے، پیسے لینے کے لیے جھوٹی قسم بندہ اٹھا جائے کہ نہیں میں نے قسم سے، میں اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جان بوجھ کر عمدن خلاف واقعہ کسی بات کا کے بارے میں قسم اٹھانا، یہ یمین غموس کہلاتی ہے، اور اس کی جو سزا ہے یہ کفارہ نہیں ہے۔ جو یمین منعقدہ ہے اس پہ تو کفارہ ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا کپڑے پہنائے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے، یا پھر 3 دن کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لائق بھی نہیں ہے، اور کپڑا کہاں سے پہنائے گا، اور غلام تو آج کل ویسے نہیں ہیں، تو اللہ کریم نے قرآن حکیم کی حکمتیں ہیں کہ ایک ایسی اس میں کلاس رکھ دی کہ اگر یہ تینوں کام وہ نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ 3 دن کا اگر روزہ اگر رکھ لے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جو جھوٹی قسم ہے اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر توبہ ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کرے اور آئندہ اس سے باز رہے، وگرنہ اس کا وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو کبیرہ گناہ کاؤنٹ کیے گئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس گناہ کو کبیرہ کاؤنٹ کیا ہے اس میں یہ یمین غموس بھی شامل ہے، جھوٹی قسم بھی شامل ہے۔ جیسے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور یمین غموس جو ہے جھوٹی قسم یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں قتل کرنے کو بھی کبیرہ گناہ میں شامل کیا گیا۔ اور آپ نے کل جانا تھا کہ 7 کبیرہ گناہ جو معروف ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ 7 نہیں ہیں، یہ 70 ہیں، بلکہ ایک روایت میں کہ یہ 700 ہیں۔ گویا رب کی آمدن ارادتاً اس کو جان بوجھ کر رب کی نافرمانی کرنا، تو یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ یا بعض نے کہا کہ جس پہ دنیا میں کوئی سزا مقرر کی گئی اس کام پر، اور یا جس کے بارے میں جس پر لعنت کی گئی ہے، اللہ کے غضب کا کہا گیا ہے، اور آخرت میں مستحق عذاب ٹھہرایا گیا اس کو، تو اسے کبیرہ گناہ کہیں گے۔ اور صوفیہ کے ہاں تو جو بہت ہی رب کی محبت میں ڈوبے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر رب نے مجھے اگر رب معاف کر دے تو کوئی کبیرہ پھر کبیرہ نہیں ہے، اور اگر گرفت فرمائے رب تعالیٰ تو پھر کوئی صغیرہ بھی صغیرہ نہیں ہے۔ تو اس برتے پر گناہ کیے جانا کہ یہ تو صغیرہ ہی ہے، تو صغیرہ پر اصرار کرنا جو ہے وہ بجائے خود وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قسم توڑنے کفارے کا مسئلہ آپ نے سماعت کیا۔ قسم کی قسمیں علماء نے لکھی ہیں، مفسرین نے۔ ایک قسم جو ہے وہ واجب ہے، ایک مستحب ہے، ایک مباح ہے، ایک مکروہ ہے، ایک حرام ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ پھر قسم کی کہ جس پہ کوئی کام جو ہے جو جس طرح کوئی واجب کے لیے جو ہے وہ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر آپ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے اور وہ خلاف واقعہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قسم دینے سے اس کی جان بچ جائے گی، اس کا مال بچ جائے گا، اور وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جھوٹی قسم کھا کے جان بچائیں، نہیں، وہ حقیقت میں اس کو ظلماً اس کی جان جا رہی ہے، اور آپ کے قسم اٹھانے سے اس کی جان بچ رہی ہے، تو وہ قسم واجب ہے آپ پر کہ آپ وہ قسم اٹھائیں، اور جو حقیقت حال ہے اس سے پردہ اٹھائیں اور اس کی جان بچا لیں۔ یا کسی کا مال اگر بچ رہا ہے اس طرح تو اس کا وہ مال جو ہے وہ اٹھا لیں۔ اسی طرح یہ قسم اٹھانا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہ کرنے پہ یا کوئی اچھا کام کرنے پہ قسم اٹھانا، تو یہ مستحب ہے کہ بندہ قسم اگر کرتا ہے کہ میں آئندہ قسم سے کہتا ہوں کہ میں یہ برا کام نہیں کروں گا یا میں یہ اچھا کام کروں گا، اس میں قسم کرتا ہے تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کسی اچھا کام کرنے پہ نہ کرنے پہ قسم کھا لینا کہ میں یہ اچھا کام نہیں کروں گا یا برا کام ضرور کروں گا، تو یہ مکروہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ قسم کے تھوڑے سے مسائل آپ نے سماعت کیے۔ اور 7ویں پارے میں المائدہ ہے کہ 92 نمبر ورس ہے، اور کہا اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محتاط رہو اگر تم نے روگردانی کی تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول کا فرض تو بس پہنچا دینا ہے کھول کر ہمارے احکام کو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ ان کی اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ بار بار عنوان آپ کے سامنے آئے گا قرآن پاک میں، جہاں جہاں بھی اللہ کی اطاعت کا ذکر آئے گا وہاں وہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر آئے گا۔ وہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب ہی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور کہا کہ محتاط رہو، اور اگر تم نے روگردانی کی، یہ پھر
یہ پھر ایک سرزنش ہے اور تنبیہ ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی، روگردانی کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا تو فرض ہے کہ بس وہ اب ہمارا حکم تم تک پہنچاتے ہیں، اور تمہیں روگردانی ان سے نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا حکم پہنچاتے ہیں جو ہم نے انہیں حکم دے رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ، جو اس حکم سے پہلے کھا پی چکے، جبکہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے، نیک عمل کیا کرتے تھے، پھر ان احکام کے بعد ڈرتے ہیں، اور جو اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اور اللہ محبت کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے والوں میں سے کر دے۔ جب بھی قرآن پاک میں آپ یہ پڑھیں کسی جگہ پر کہ اللہ کا انعام ان لوگوں پر ہے یا اللہ محبت فرماتا ہے ایسے ایسے کام کرنے والوں سے، تو ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے کہ مالک مجھے بھی ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور جہاں کوئی ڈراوے والی آیتیں، وعید والی آیتیں آئیں، اس کے غضب والی آیتیں آئیں کہ یہاں جو بندہ یہ کام کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، یا ایسے ایسے لوگ اللہ ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، تو ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے کہ مالک مجھے ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا، مالک مجھے محفوظ رکھنا، میری حفاظت فرمانا کہ کہیں میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں جن کو تو ناپسند فرماتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو اگلا حکم ہے وہ حالت احرام میں دریائی شکار حلال ہے اور خشکی کا شکار حرام ہے۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا، فائدہ اٹھاؤ تم دوسرے قافلے، اور حرام کیا گیا ہے تم خشکی کا شکار جب تک تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم اکٹھے کی جاؤ گے۔ آج کل تو جب احرام باندھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، بائی ایئر سفر ہوتا ہے اور چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو پرانے زمانے میں کبھی خشکی کا سفر ہوتا تھا، کبھی دریائی بحری سفر ہوتا تھا، تو راستے میں لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورتیں لاحق ہوتی تھیں، تو جو خشکی کے سفر پہ احرام جب باندھ لیا تو شکار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ہاں اگر کوئی آدمی ساتھ ایسا ہو جس نے احرام نہ باندھا ہو ابھی، تو وہ اگر شکار کرے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا اور باقی احرام باندھ چکے تھے، تو اس احرام نہ باندھنے والے نے شکار کیا تو باقی سب نے کھایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو فرمایا۔ اسی طرح لیکن دریا جو کہ خشکی کے میں اور کئی خوراک کے ذرائع میسر آ سکتے تھے، اس لیے وہاں تو کہا کہ احرام باندھ لینے کے بعد احرام والا شکار نہ کرے خشکی میں، لیکن دریائی بحری سفر میں مشکل تھی، تو اس لیے بحری سفر کے لیے کہا کہ دریائی شکار جو ہے اس کو حلال قرار دیا گیا۔ اب پھر کہا کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک، اگرچہ حیرت میں ڈالے تجھے ناپاک کی کثرت، تو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اے عقل والو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اب جو ہے ہی ناپاک، اس کا بھلا پاک سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت جو اتنی دولت اور جتنی قوت اور جتنی طاقت اور جتنا اختیار اور جتنی غلبہ عالم کفر کو حاصل ہے، تو کیا ہم عالم کفر اور جو کافر ہیں جس کے پاس زیادہ دولت ہے اس کو زیادہ عزت دیں گے ایک غریب مسکین مسلمان پر؟ نہیں۔ اور ایسے ہی مسلم معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نیک آدمی ہے یا نہیں ہے، اس کا پیشہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے، یا اس کی مالی حیثیت دیکھتے ہیں، یا اس کا گھر بار دیکھتے ہیں۔ جس کا ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہے، جس کی چھوٹی سی جھونپڑی ہے، جس کا اپنا ٹوٹا ہوا سائیکل جس کی سواری ہے، اور جس کا گھر جو ہے وہ 3 مرلے کا ہے، تو وہ بھلے کتنا ہی عابد شب زندہ دار کیوں نہ ہو، بھلا کتنا ہی اپنے آنسوؤں کے چراغوں سے مسجد کی تاریکی کو دور کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی رات کے پچھلے پہر رب کی بارگاہ میں مناجات کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کا چہرہ سجدوں کے نور سے کتنا ہی چمکتا ہوا کیوں نہ ہو، مگر ہمارے یہ معاشرتی بگاڑ یہ آیا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی عزت نہیں ہے، مگر ایک دوسرا شخص ہے جس کی بڑی سی کوٹھی ہے، بڑا سا بنگلہ ہے، اس کے پاس پراڈو ہے، اس کے پاس بڑی سی مرسیڈیز ہے، بڑی ٹرک ہے اس کے پاس، اور جھنڈے لگے ہوئے اس کے اوپر، اور اس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، بھلے وہ شراب پیتا ہو، بھلے وہ جوا کھیلتا ہو،
بھلے اس نے کرپشن کی ہوئی ہو، بھلے اس نے ناجائز مال کمایا ہوا ہو، مگر معاشرتی رویہ یہ ہو گیا ہے کہ پیسے والے کی عزت ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، اس کی کمائی اس کا مال پاکیزہ ہے یا ناپاک ہے۔ تو رب یہ فرما رہا ہے، آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک، اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت، یعنی اگر تم حیران بھی ہو جاؤ کہ کتنا زیادہ مال اس کے پاس آ گیا ہے، تو اس کے باوجود یہ عزت کے لائق وہی ہے جو متقی ہے اور جو پرہیزگار ہے، جو پاک ہے، ہمیں اسی کی عزت کرنا چاہیے، اور جو ناپاک ہے اس کی دولت سے مروب ہو کر اس کی عزت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا روز قیامت سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے وہ دن جس میں فائدہ پہنچائے گا سچوں کو ان کا سچ، ان کے لیے باغات ہیں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ راضی ہو گیا ان سے اللہ تعالیٰ، ان سے، اور راضی ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ سے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ سچوں کو ان کا سچ وہاں فائدہ دے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچ تو یہاں بھی فائدہ دیتا ہے، دنیا میں، دنیاوی حیات میں بسا اوقات سچ بول کر مشکلات میں ہم پڑ جاتے ہیں، اور حوصلہ شکنی ہوتی ہے سچ بولنے والے کی کہ سچ بولا ہے مگر نقصان اٹھا رہا ہے، مگر آخر جب عدالت لگے گی تو وہاں سچ فائدہ ہی دے گا، اور یہاں اگر سچ فائدہ بھی دے اس دنیا میں تو اس کا وہ فائدہ ناپائیدار بھی ہو سکتا ہے، آج فائدہ ہے کل وہ نقصان میں بدل سکتا ہے، مگر آخرت میں جب سچوں کو فائدہ ملے گا سچ کا تو وہ دائمی فائدہ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان سے اس سے چھینے وہ فائدہ، ان سے سچ کا فائدہ ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں تو حشر کے دن تو عمل، وہ تو دار الجزا ہے، وہاں سچ کون بولے گا؟ تو کہا کہ جو اللہ کے پیغمبروں کے کافروں کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبروں کی جب گواہی دی جائے گی، اور یہ اس امت کو جو امت وسطیٰ ہے، یہ امت جو گواہ ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، جب قرآن پاک نے کہا نا وہ اے حبیب یاد کیجئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم گواہ لائیں گے آپ کو سارے نبیوں پر، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی گواہی دے گی پہلے انبیاء کی سچائی کی، یا اللہ تیرے پیغمبروں نے تیرا پیغام حق پہنچایا تھا ان لوگوں پر، یہ کفار جو ہیں یہ جھوٹے ہیں اور تیرے انبیاء سچے ہیں۔ تو وہاں یہ گواہی جو ہے یہ بھی کام آئے گی، اور وہاں یہ گواہی دی جائے گی اور وہ قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ درجات، اور پھر جنہوں نے دنیا میں سچ بولا سچے رہے ہوں گے اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان کو عطا فرمائے گا۔ پھر امم سابقہ کے باقی مادہ نشانات سے عبرت حاصل کرو۔ تاریخ بڑی بے رحم ہے، مگر ہم تاریخ سے سبق سیکھتے نہیں ہیں۔ گزری ہوئی اقوام کے احوال ہمارے سامنے ہوتے ہیں مگر ہم اس سے سبق سیکھتے نہیں ہیں۔ کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ایک نمرود تھا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں جناب ابراہیم آئے تھے۔ فرعون بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اس کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور کس طرح فرعون غرقاب ہوا تھا، کس طرح نمرود بے بس ہوا تھا۔ اور کیا زمانے نے دیکھا نہیں کہ کس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے سارے کافر آئے تھے، اور کس طرح وہ پھر ان کا زوم باطل مٹ گیا تھا، اور اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ان کے سر پہ ورفعنا لک ذکرک کا تاج رکھ کر کے تا قیامت ابد الآباد تک ان کو بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ اور کیا زمانے نے دیکھا نہیں کہ کس طرح جبر اپنی ساری قوت کے ساتھ آل رسول کے سامنے آیا تھا، اور کس طرح امام حسین نے اپنا سر مبارک بھی کٹوا کر حق کے علم کو سر بلند رکھا تھا۔ تو اور یہ سب جب واقعات ہمارے سامنے آئیں تو باقی مادہ جو قومیں پہلے گزری ہیں، پہلی اقوام پر کیسے کیسے عذاب آئے، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، تو ان پر کیسے کیسے عذاب آئے۔ تو کبھی کسی کی بستی الٹ دی گئی، کسی پر خون برسایا گیا، کسی پر پتھر برسائے گئے۔ تو یہ سارے واقعات جن گناہوں کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا ہے، تو ان سے عبرت پکڑنے کا مقام ہے کہ ہم وہ کرتوت نہ کریں، ہم وہ برائیاں نہ کریں جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا۔ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کی تصدیق بھی کریں، اس پر ایمان بھی رکھیں، اور اس پر غلامانہ اور اس پر
دیوانہ وار ہم اس پر فدا ہوں اور اس پر عمل کریں، اور ہم سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے اپنی گردنیں جھکائے ہوئے اپنی آنکھوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشتیاق کی شمع جلائے ہوئے ہم ان کے حکم پر فدا ہوتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں، تو باقی ماندہ قوموں کی جو عذاب یافتہ قومیں تھیں ان کے نشانات کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے کہ تم عبرت پکڑو۔ عبرت یہ ہے کہ تم وہ کام نہ کرو جو انہوں نے کیے تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما کر لوگوں کو اسلام لانے، شرک نہ کرنے اور عذاب آخرت سے کے خوف سے نافرمانی نہ کرنے کا مؤثر انداز میں حکم دیا گیا۔ یعنی مطلب تو یہ تھا، حکم تو لوگوں کے لیے تھا، لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا کر اس کے اثر پذیری کو بڑھا دیا گیا۔ جب یہ کہا کہ حبیب آپ فرمائیے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر جھکانے والا، یعنی اگر اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے سامنے سر جھکاؤ، تو پھر اور کس کی مجال ہے کہ وہ پروردگار کے سامنے سر نہ جھکائے؟ کہا مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں ہو جاؤں اس کے سامنے سر جھکانے والا، اور نیز یہ حکم دیا گیا کہ ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں میں سے۔ وہ تو معصوم ہے، وہ تو شرک کر سکتے ہی نہیں ہے، پھر یہ کہنا کہ نہ ہو جاؤں شرک کرنے والوں میں سے، تو مانا یہ کہ اگر ایسی معصوم ہستی کو بھی یہ کہا جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، اللہ کے سے میں یہ عرض کرتا ہوں، تو پھر ہر امتی جو ہے، ہر دوسرا جو بندہ ہے، ان کو کتنا ضروری ہے کہ رب سے یہ دعا کریں کہ پروردگار مجھے شرک سے محفوظ رکھنا۔ وہ شرک سے محفوظ ہونے کی کوشش بھی کرے اور رب سے دعا بھی کرے کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ اور آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں گا میرے رب کے بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی آپ تو معصوم ہیں، آپ تو نافرمانی کرتے نہیں ہیں، آپ تو لوگوں کو نافرمانی سے چھڑانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو عذاب سے ان کی کمر بندوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ کے وہاں سے نکالنے والے ہیں، مگر یہ اس کی اثر پذیری کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس طرح ہمارے سینوں میں آئے کہ پروردگار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈر کی آیتیں سناتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے سروں پہ کپڑے ڈال کے زار و قطار رونے لگتے تھے کہ وہ کہیں ان پر وہ اس عذاب کے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز اور برائی سے توبہ کا حکم دیا گیا ایک ہی آیت میں کہ اس امت کا اعزاز کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ تم توبہ کرو۔ تو فرمایا اور جب آئیں آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر تو ان سے فرمائیے سلام ہو تم پر۔ یعنی اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کی امت کو سلام بھیجا ہے۔ کیا برکت ہے، کیا رحمت ہے، کتنا بڑا وسیلہ ہے، کیا شان ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ان کی غلامی کا کلادہ اپنے گلے میں ڈالنے کی وجہ سے جب ہم ان کے امتی ہو گئے ہیں تو پروردگار نے ان کے ذریعے اس امت پر سلام بھیجا ہے کہ جب آپ کے یہ خدمت گزار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان سے فرمائیے سلام ہو تم پر۔ لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت فرمانا، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرمانا لازم کر لیا ہے۔ تو جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے برائی نادانی سے پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور سنوار لے اپنے آپ کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اس کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ اپنے اوپر رحمت کو کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے کہ وہ رحمت فرمائے گا۔ اسے کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر اس نے اپنے آپ اپنے اوپر اور فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر شے سے وسیع ہے، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اور پھر اگر تم توبہ کرو گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہارے گناہ سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ وہ بندہ جب گناہ کرتا ہے وہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتا ہے وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان آخری ہچکی آنے سے پہلے تک بھی اگر وہ توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ سے کبھی بے نیاز نہ کرے۔ اول تو ہمیں گناہوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کبھی ہم سے بتقاضۂ بشریت اپنے شامتے نفس امارہ سے، شامتے اعمال سے اگر ہماری نفس امارہ کے بہکاوے میں آ جائیں، کبھی شیطان کا حملہ ہم پہ بھاری ہو جائے اور ہم گناہ کر بیٹھیں، تو مایوس ہونے کی بجائے ہمیں فوراً توبہ کی طرف آنا چاہیے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ان اللہ یحب التوابین،
اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ دین کو کھیل بنانے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جن لوگوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور چھوڑ دو انہیں جنہوں نے بنا لیا اپنا دین کھیل اور دل لگی اور دھوکہ میں ڈال دیا انہیں دنیوی زندگی نے، اور نصیحت کرو قرآن سے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے۔ یعنی دین کو کھیل کود نہ بنایا جائے اور لوگوں کو حق کی اور سچ کی اور قرآن کی دعوت دی جائے، تلقین کی جائے۔ پھر فرمایا اللہ ہی کی رہنمائی کو حقیقی رہنمائی جان کر اس کے حضور سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ فرمائیے اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم گردن جھکا دیں سارے جہانوں کے رب کے سامنے، اور یہ کہ صحیح صحیح ادا کریں نماز اور ڈرو اس سے، اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ خیال بار بار اگر رہتا رہے کہ ہمیں اس کے سامنے جان حاضر ہونا ہے تو یقیناً ہم پھر نیکی اختیار کریں گے اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایمان کے ساتھ شرک نہ ملانے والوں کے لیے امن اور ہدایت ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے، انہی کے لیے ہے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے کے لیے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ غور و فکر کرو کائنات میں۔ اگر کائنات کی اس ایک ایک چیز کو تم غور و فکر سے دیکھو گے تو تمہیں رب کی ذات پر یقین پیدا ہوگا۔ پھر تمہارے پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خالق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ پھر تمہارے رب کی نشانیاں بصیرت افروز ہیں، جو انہیں دیکھے گا تو اپنا بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ تو یہ کرنے کے کام تھے جو اس پارے میں 7ویں پارے میں آپ نے سماعت کیے۔ اللہ ہر اس کام کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ اب وہ کام جو اس پارے میں منع کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام ٹھہرا کر حد سے نہ بڑھو، یعنی جس کو اللہ نے حلال کیا ہے تم اس کو حرام نہیں ٹھہرا سکتے، اور جس کو اس نے حرام کیا اس کو تم حلال نہیں ٹھہرا سکتے۔ اے ایمان والو، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ حد سے تجاوز کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ پھر شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر ناپاک اور عمل شیطان ہیں، ان سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہی تو چاہتا ہے شیطان، کے ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعہ، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہاں بھی مجھے بعض دوستوں نے شکوہ کیا کہ ہماری نوجوان نسل وہ شراب کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ بعض جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں اور جوا کھیلنے کے جو یہاں پہ اڈے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، اور ایک صاحب کا مجھے بتایا گیا کہ اچھے بھلا کاروبار تھا، مگر جوئے میں پڑھ کے وہ بالکل برباد ہو گیا، اور اب کرایہ دینے تک کے پیسے اس کے پاس، کرایہ کے مکان، اپنا مکان بھی گیا، اپنا کاروبار بھی گیا، اور اپنے کرائے میں آ گئے چھوٹے گھر میں، اور اس پر بھی کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں بچے۔ تو جوئے سے ہم نے کبھی کسی کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، مالدار ہوتے نہیں دیکھا۔ جوا آج پیسے آتے ہیں کل چلے جاتے ہیں، آج آتے ہیں کل چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمارے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے چھوٹوں بڑوں کو، پاکستان میں بھی اور یہاں بھی جو ہمارے نوجوان ہیں۔ میں انہیں تلقین کروں گا کہ خدا کے لیے یہ جو ایزی منی آپ آتی دیکھتے ہیں اس کی طرف نہ جائیں، اللہ کا خوف رکھیں سینوں میں، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہی بہتر ہے۔ تو شراب اور جوا، اب شراب کے بارے میں قرآن پاک میں جیسے آتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ انہیں فرمائیے کہ اس میں نفع ہے تھوڑا، اور برائی بھی ہے، نقصان بھی ہے اور نفع بھی ہے، مگر نقصان اس کا زیادہ ہے۔ تو جو تو سلیم الفطرت طبیعتیں تھیں وہ تو اسی وقت رک گئی اس سے، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی منع تو نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت اتری کہ تم نماز کے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو پھر لوگوں نے اس کو اور تھوڑا رکے، اور جب یہ آیت اتری جو یہ سورہ مائدہ کی 91 نمبر آیت ہے کہ یہ سارا گندے کام ہے، یہ رجس ہے، یہ نجس رجس ہے، یہ اس کے پاس تک نہ پھٹکو، تو پھر آخر میں کہا گیا کہ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو جب یہ آیت اتری اور یہ خبر جب لوگوں تک پہنچی تو جس کے منہ میں تھا اس نے وہیں کلی کر دی۔
جس کے ہاتھ میں گلاس تھا، پیالہ تھا، اس نے وہیں اس کو گرا دیا، جس کے بٹکے بھرے ہوئے تھے اس نے ان کو توڑ کر گلیوں میں بہا دیا۔ یہ اعجاز تھا میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز کا، اور آپ کے فیض صحبت کا، اور آپ کے انداز تربیت کا، کہ جو نسلوں سے رسیا تھے شراب پینے کے، اور جب یہ حکم آیا رب تعالیٰ کا تو وہ ذہنی طور پر اس قدر وہ تیار ہو چکے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے، کہ جیسے ہی حکم آتا تھا وہ فوراً مانتے تھے، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر آپ ہسٹری دیکھیں، یہ امریکہ کی جہاں میں رہ رہا ہوں، یہاں پہ 1918 میں یا اس کے یہ جو اس کا دور ہے 1932 تک یہ دور چلا کہ شراب کے خلاف انہوں نے باقاعدہ حکومتوں نے قانون پاس کیے، قانون امتناع شراب جو ہے وہ پاس کیا گیا، جرمانے لوگوں کیے گئے۔ تو حضور پیر کرم شاہ علیہ الرحمہ نے اس کی تفصیل دی ہے کسی انگلش امریکن گزٹ سے لے کر کے، کہ اس وقت $6 کروڑ کے جرمانے کیے گئے، 25 کروڑ کا خسارہ برداشت کیا گیا، 300 لوگوں کو پھانسیاں تک دی گئیں، اور 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اور یہ 14 سال امریکہ میں یہ قانون نافذ رہا، مگر لوگوں نے مان کے نہیں دیا، لوگ پھانسیوں پہ چڑھ گئے، جیلوں میں چلے گئے، جرمانے بھر دیے، مگر شراب پینا انہوں نے نہ چھوڑا۔ اور جب یہ صورت بنی تو ان کی اجتماعی اکانومی کا بھٹا بیٹھنے لگا، تو پھر کانگریس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں یہ قانون ختم کر دینا چاہیے۔ تو 1933 میں یہ قانون امتناع شراب جو تھا یہ واپس لے لیا گیا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب انسان سوچتا ہے کہ اب آج کا انسان بڑا یہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، تربیت یافتہ ہو گیا ہے، بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، ترقی یافتہ ہو گیا ہے، مگر وہ جو ریموٹ دور تھا 14 سال پہلے کا، اس وقت جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منیر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کہہ رہی تھی کہ آؤ تمہارے رب کا حکم ہے، تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں یا اللہ ہم باز آ گئے، یا اللہ ہم باز آ گئے، یا اللہ ہم باز آ گئے۔ تو یہ اس طرح قرآن پاک نے، اسلام نے، آج بھی اگر ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں اور ان کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزی ہو جائے تو ہر بدی کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ اس کے بعد حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا، نزول وحی کے وقت سوال کرنے سے منع کر دیا گیا، اور فضول گوئی کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنے سے روک دیا گیا، اور کافروں کے جھوٹے معبودوں کو برا نہ کہو، وہ تمہارے سچے الہ کو کہیں گے۔ اگر وقت ہوتا تو میں اس پہ بات کرتا، مگر یہی کافی ہے کہ ہمیں برا بھلا کہنے سے منع، کسی کو بھی برا بھلا نہ کہیں، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، قرآن تو کہتا ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو۔ یہ جا کے ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو جو منہ میں آئے ہم کہتے رہتے ہیں، بھلے وہ برائی ہو بھی، جھوٹے بتوں سے برا کون ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے کہ تم کافروں کے جھوٹے بتوں کو بھی برا بھلا نہ کہو، کہ وہ اس کے بدلے میں تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو لہذا اسلام کا اجتماعی شعور و مزاج یہ ہے کہ گالی گلوچ نہ کی جائے، برا بھلا نہ کہا جائے، کسی کی تنقید نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔